دیکھیں اس نالائق اور نااہل ٹولے نے اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے اس نے پہلے کشمیر کا جو ہے وہ معاملہ وہ اس طرح سے ہینڈل کیا کہ جو مودی کو پچھلے 73 سال میں جرت نہیں ہوئی وہ قدم اس نے اٹھایا اور کشمیر کی حیثیت کو جو ہے وہ انہوں نے ختم کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے۔ اور یہ کٹ پتلی حکومت جو ہے یہ ایک ریزولوشن نہیں پاس کروا سکی، یعنی مودی کے اس اقدام کے خلاف اور کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے جس کی مثال نہیں ملتی بنی نوع انسانیت کی تاریخ میں، اس کے خلاف ایک ریزولوشن پاس کروانے میں بھی یہ حکومت جو ہے وہ ناکام رہی ہے۔ اور اب صورتحال انہوں نے اس طرح سے کر دی ہے کہ وہ آزاد کشمیر جو آزادی کشمیر کی بنیاد ہے، جو پاکستان کی شہرگ ہے، جو اسمبلی پورے کشمیر کو آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کو ریپریزنٹ کرتی ہے، اس اسمبلی کا جو قائد ہے، جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم ہے، اسے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ غدار قرار دے دیا ہے ایک ایف آئی آر کا اندراج کر کے۔ اب یہ بتائیں کہ اب انڈیا جو کل سے انڈیا میں جو تبصرے ہو رہے ہیں، اب ان کو اس کے اوپر کوئی شرم نہیں آ رہی ان کو؟ اب کہاں ہے ان کی جو ہے وہ ملی غیرت جس کا یہ حوالہ دیا کرتے تھے کہ جی وہ انڈیا یہ کہہ رہا ہے، انڈیا وہ کہہ رہا ہے، انڈیا خوش ہو رہا ہے۔ اب انڈیا جو کل کا کہہ رہا ہے اور کشمیر کے لوگوں کو جس طرح کے وہ تانے دے رہا ہے کہ یہ حال ہے تمہارے آزاد کشمیر کا، کہ آزاد کشمیر کا وزیر اعظم جو ہے وہ لاہور اور جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کی نظر میں جو ہے وہ غدار ہے۔ دو لیفٹیننٹ جنرل بلکہ 3 جن کے پاس میڈلز ہیں، جو بڑے ڈیکوریٹڈ جو ہے وہ سولجر رہے ہیں، جنہوں نے خدمت کی ہے پاک فوج کی، ان کو بھی جو ہے وہ غداروں کی لسٹ میں جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ اور اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ مقدمہ درج نہیں کروایا۔ بھئی اگر وزیر اعظم نے کی اجازت کے بغیر یہ مقدمہ درج ہوا ہے تو پھر وزیر اعظم بتائے کہ اس مقدمے کو درج کرنے والوں کے خلاف انہوں نے کیا ایکشن لیا ہے؟ صرف فواد چودھری کا ایک ٹویٹ، اس سے تو بات نہیں بنے گی۔ اس حکومت نے یہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آئے کنٹینر پہ چڑھ کے، انہوں نے تمام تر اخلاقیات کو روندا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ دہشت گردی کا جو ہے وہ پرچہ درج کیا ہے۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ کو جو ہے وہ ان کے خلاف وہ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقدمہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ درج کیا ہے۔ یعنی ان کے پاس سوائے دہشت گردی کا اور غداری کا ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے۔ 2-2.5 سالوں میں سوائے دہشت گردی کے مقدمے درج کرنے اور سوائے غداری کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرنے، اور یہ بتائیں ان کی کارکردگی اور کیا ہے؟ انہوں نے کیا ہے 2-2.5 سالوں میں؟ اس ملک میں کوئی پالیسی دکھائیں، کوئی میگا پروجیکٹ دکھائیں، کوئی انہوں نے کچھ کیا بھی ہے سوائے اس کے کہ پچھلی حکومت کو گالیاں دینا، نیب کے ذریعے سے جو ہے وہ انتقام لینا، انتقامی کارروائیاں کرنا، اور اب جب وہ کرپشن کا اور نیب کا بیانیہ جو ہے وہ پٹ چکا ہے تو اب جناب یہ غداری کے سرٹیفکیٹس پہ آ گئے ہیں۔ اور اس میں یہ دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کشمیر کی جو ہے وہ حریت کے ساتھ، آزادی کشمیر کی تحریک کے ساتھ، اتنا بڑا انہوں نے ظلم کیا ہے، اتنا بڑا انہوں نے بلنڈر کیا ہے کہ اس کی جو ہے وہ تلافی آنے والے سالوں میں بھی شاید ممکن نہ ہو۔ اچھا رانا صاحب، ملاقاتیں راہ سے وہ نون لیگ پر آئے روز یہی بیان، ایک جلسہ نون لیگ کا کل لاہور میں ہوا، اتنی ملاقاتیں سامنے آ گئی، اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی یہ ان کی بوکھلاہٹ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنا جلسہ جو ہے وہ گجرانوالہ میں اناؤنس کیا ہے، اس دن سے ان کو جو ہے وہ بالکل ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے ہیں اور ایسے جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، ایسی جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بھئی اگر کوئی جو ہے وہ
ہندوستان کا آدمی کوئی جو ہے یا جس کو یہ کہتے ہیں کہ راہ کے لوگ ہیں، اگر وہ پاکستان آئے ہیں تو وہ پھر کہاں سے ہو کے آ گئے ہیں؟ وہ کوئی آسمان سے گرے ہیں؟ بارڈر سے آئے ہوں گے نا، ان کا ریکارڈ آپ کے پاس ہوگا، بتائیں وہ کون لوگ ہیں، بلکہ پکڑیں ان کو۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں پہ کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ایسی گفتگو کرنے آئے ہیں جو ملک کے خلاف ہے، تو آپ نے ان کو پکڑا کیوں نہیں ہے؟ آپ نے ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ سب ان کا جو ہے یہ اسی طرح کا ان کا پروپیگنڈا ہے، اسی طرح کا ان کا جو ہے وہ یعنی ایک ایسی گفتگو ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہے، جس طرح سے انہوں نے پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے خلاف جو ہے یہ کرپشن کا بیانیہ انہوں نے کھڑا کیا، وہ بھی سارا جھوٹ تھا۔ اب وہ پٹ چکا ہے تو اب یہ اس طرف آ گئے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہے اور یہ چل سکا جو جتنا چلنا تھا، اب یہ مزید نہیں چلے گا۔ اب انشاءاللہ تعالی پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے انشاءاللہ وہ 16 کو گجرانوالہ سے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پہلا جلسہ جو ہے وہ اس کا آغاز ہوگا، اور آگے چل کے انشاءاللہ تعالی دن بدن جو ہے وہ تحریک زور پکڑتی جائے گی، اور یہ نالائق اور نہل ٹولہ جو ہے جو اس ملک کے اوپر مسلط ہے، انشاءاللہ تعالی اس سے جو ہے وہ نجات ملے گی۔ نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت جلد تحریک ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں شیخ رشید جو ہے، جو پنڈی کا شیطان اور چھیدا ٹلی ہے، یہ اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ پرویز مشرف کے دور میں بھی یہی گفتگو کیا کرتا تھا کہ جی یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہا کرتا تھا کہ میاں نواز شریف واپس ہی نہیں آئیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی کہ وہ واپس آ جائیں؟ واپس وہ آ ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد پھر میاں نواز شریف آیا، اللہ نے اس کو عزت دی، لوگوں نے اس کو مینڈیٹ دیا۔ میں نے اسی چھیدے ٹلی کو میاں نواز شریف کے پیچھے کتے کی طرح دھوم بہلاتے ہوئے دیکھا کہ جی مجھے پارٹی میں شامل کر دیں، لیکن اس وقت شاید میاں صاحب اسے معاف کر دیتے، کیونکہ اس کی سفارش بہت بڑی تھی۔ مجید نظامی صاحب جو ہیں وہ اس کے سفارشی تھے، وہ کہتے تھے میاں صاحب کو کہ یہ اس کے منہ کے ساتھ کتا بندھا ہوا ہے، تو میاں صاحب اس کو آپ جو ہے وہ شامل کر لیں ورنہ یہ آپ کے خلاف جو ہے یہ بھونکے گا۔ تو وہاں پہ ہماری جو پنڈی کی جو قیادت ہے اس نے جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کیا، لیکن میں اسے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تم نے 2-3 دن پہلے جو تم نے مریم نواز صاحبہ کو مخاطب کر کے بات کی ہے، تم اپنی اوقات میں رہو اور یہاں پہ رک جاؤ۔ تم اگر تم اپنی اوقات سے باہر ہوگے تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام درست نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈر ہے، وہ ایک پاپولر لیڈرشپ ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم اسے مخاطب کرتے ہو اور اس طرح کی گفتگو کرتے ہو؟ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تمہاری برداشت نہیں کی جائے گی۔ تم اپنی اوقات میں رہو اور یہیں پہ رہو، اس حد کو کراس نہ کرنا، اس کو کراس کرنا جو ہے وہ تمہیں مہنگا پڑے گا۔ تھینک یو۔